کھانا حرام ہے عملاً اور فقہ کے اعتبار سے مکروہ تحریمی ہے. اس پر بھی بات کریں گے کہ وہ 7 اعضاء کون سے ہیں. لیکن یہاں صرف عنوان یاد کریں کہ ہمارا جو فوڈ پروڈکٹ ہے یا اس کا کوئی جزء ترکیبی ہے وہ مشتمل نہ ہو حرام غیر معقول الرحم جانور کے کسی جز پر اور حلال معقول الرحم جانور جو شریعت کے مطابق ذبح نہ ہو اس کے کسی جز پر، یا حلال معقول الرحم جانور جو شریعت کے مطابق ذبح شدہ ہے اس کے 7 اعضاء میں سے کسی ایک ہی کسی حصے پر. اگر پروڈکٹ میں ایسا کوئی جز شامل ہو جو ان 3 سے معقول ہو تو پروڈکٹ نان حلال ہوگا، حلال سرٹیفائڈ نہیں ہوگا. اچھا، جو حلال مینجمنٹ سسٹم ہے اس میں سے بھی جو سرٹیفکیشن باڈی ہے جو ہمارا حلال فاؤنڈیشن ہے مثلا، وہ کبھی یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ یہ پروڈکٹ حرام ہے. وہ صرف یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ پروڈکٹ حلال ہے یا حلال ہے. وہ حلال سرٹیفکیٹ جاری کرے گا. اگر وہ مطمئن نہ ہو، وہ شروع میں بتائے گا کہ پورا انسپیکشن وزٹ کرنے کے بعد اس سانے کو بتائے گا کہ آپ کے اس نظام میں 3 جگہ پر خرابی، آپ ان خرابیوں کو دور کریں، ہم دوبارہ آ کر دیکھیں گے. پھر دوبارہ دیکھنے کے بعد اگر کچھ خامی باقی ہے پھر بتائیں گے. جب خامیاں مکمل ہو جائے تو پھر یہ حلال سرٹیفکیٹ جاری کریں گے کہ آپ کا متعلقہ پروڈکٹ وہ حلال سرٹیفائڈ ہے، اس کی تصدیق کرے گا. اگر وہ اس کو حلال مینجمنٹ سسٹم کے مطابق لانے کی پابندی نہیں کرتا ہے تو یہ کوئی سند جاری نہیں کرے گا کہ اس سانے کا یا اس آرگنائزیشن کا جو پروڈکٹ ہے وہ حرام ہے. بس وہ صرف واپس چلائے گا کہ ہم آپ کے اس پروڈکٹ کو حلال سرٹیفکیٹ جاری نہیں کر سکتے. تو بس یہی دیکھنا ہے کہ ہمارا جو پروڈکٹ ہے جس کو ہم حلال سرٹیفائڈ کریں گے وہ ان 3 اجزاء پر مشتمل تو نہیں. ٹھیک ہے. یہ تیسری چیز ہے حرام یا نجس. اصل شرط تو ایک ہی ہے بنیادی کہ ہمارا جو مصنوع ہے پروڈکٹ کھانے اور پینے کی چیز وہ حرام یا نجس جز پر مشتمل نہ ہو. حرام یا نجس ان 2 چیزوں پر مشتمل نہ ہو. اور یہ بھی ایک عکسی ترکیب ہے، ورنہ تو جو نجس ہوگا وہ حرام بھی ہوگا. تو حرام جز پر مشتمل نہ ہو. بنیادی 3 شرائط آخر میں تفصیل کریں گے. لیکن یہ حیوان کو الگ ذکر کیا کہ یہ بہت کثیر استعمال ہے، اس میں اشتباہ ہو سکتا ہے. اور آگے جو ہے ہیومن پارٹ انسانی اعضاء کو کرامت کی وجہ سے الگ ذکر کیا کہ وہاں حرمت کی وجہ نجاست یا اور نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ ہے کرامت، تو اس کو الگ ذکر کیا. اس سے یہ عمومی شرط ہے حرام یا نجس. اس سے مراد ہے کہ حیوان کے علاوہ اور انسانی اعضاء کے علاوہ ان 2 کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ نبات ہو، چاہے وہ نیچرل منرل ہو، معدنیات ہو، فطری، چاہے وہ کیمیکلز کیمیاوی اشیاء ہو، چاہے وہ جن ہو آگے آئیں گے وہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر وہ حرام یا نجس ہے تو وہ ہمارے پروڈکٹ کا جز نہیں ہونا چاہیے. اگر ہمارے پروڈکٹ یا مصنوع میں اس کا کوئی جز آ گیا تو پھر یہ حلال سرٹیفائڈ نہیں ہوگا. نجس میں انہوں نے جو تمام مآخذ ذکر کیے اس پر انشاءاللہ ایک اور شیٹ میں بات کریں گے. وہ 2 چیزیں ہیں نجس. انسان یا حیوان کا دم مسفوح یا دم مسفوح سے نکلی ہوئی کوئی چیز، مثلا پیپ ہے، زرد پانی ہے، یہ ہے نجس. ایک خون اور خون سے نکلی ہوئی کوئی چیز، پیپ ہے یا زرد پانی ہے یا کوئی بھی چیز. ایک دوسری چیز انسانی یا حیوانی مآخذ مخارج سے نکلی ہوئی چیز، صحیح، بول و براز وغیرہ وغیرہ، منی ہے، مزی ہے، جو نجاستیں ہیں، غلاظتیں ہیں، وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں. تو نجس سے ہمیشہ کتنی چیزیں مراد ہے؟ 2. ایک انسان یا حیوان کا خون یا اس خون سے نکلی ہوئی کوئی چیز. حیوان معقول الرحم جانور میں دم سے مراد دم مسفوح ہے. اور دوسری انسانی یا حیوانی خزلجات، جو انسانی یا حیوان کے مخارج سے جو فضلہ نکلتا ہے پیشاب کی صورت میں
براز کے صورت میں یا منی ہو یا مزی ہو یا کوئی اور جسم ہو وغیرہ، وہ سب اس نجس میں شامل ہے۔ تو نمبر دو، دوسری شرط یہ ہے کہ ہمارا جو پروڈکٹ ہے، ہمارا جو مصنوع ہے، اس کا کوئی جز حرام یا نجس نہ ہو۔ نمبر تین ہے سیف اور ہارمفل اور ہیومن ہیلتھ۔ یہ ایک چیز ہے کہ ہمارا جو پروڈکٹ ہے، یہاں پر آگے دو چیزیں بھی آگے، ایک یہ ہے کہ ہمارے پروڈکٹ میں اگر 4 اجزاء ڈالتے ہیں تو ہر جز الگ سے سیف ہونا چاہیے انسانی صحت کے لیے، وہ مضر صحت نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ پروڈکٹ سے ہو، یعنی اگر ہمارے پروڈکٹ میں 4 اجزاء ڈلتے ہیں، وہ ہر جز فی نفسہ ہی تو انسانی صحت کے لیے مضر نہیں ہے، لیکن ان تمام اجزاء سے اب جو مصنوع بنا ہے، یہ مصنوع انسانی صحت کے لیے کیا ہے؟ مضر ہے۔ اس میں اس صانع کے لیے ضروری ہے کہ فوڈ سیفٹی پالیسی بنائے۔ فوڈ سیفٹی پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ صانع اپنے ہاں ایک تحریری اہداف کا ایک مجموعہ مرتب کرے گا کہ ہمارا جو یہ پروڈکٹ ہے وہ ان مقاصد کے لیے ہے، اور ان مقاصد کے حصول کے لیے ہم نے اس تفصیل سے یہ پروڈکٹ تیار کیا ہے، اس میں یہ اجزاء شامل ہیں۔ اگر کوئی اس پروڈکٹ کو مطلوبہ طریقے کے مطابق استعمال کرے گا تو پھر اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا، نہ اس کے نظام انہضام کو نقصان ہوگا ایک، اور نہ اس کو الرجک کے طور پر کوئی نقصان ہوگا، تو اور نہ حسی طور پر۔ حسی طور پر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بسکٹ بنانے کا کارخانہ بنایا ہے، لیکن جہاں آپ آٹا گوندتے ہیں وہاں ایسا انتظام نہیں ہے کہ یہاں اوپر لائٹیں لگی ہوئی ہے، وہ لائٹ اگر پھٹ جاتی ہے، جل جاتی ہے، اس کا شیشہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ آ کر کے آٹے میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب وہ پروڈکٹ بن گیا، اس میں شیشے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، اب اگر کوئی آدمی یا بچہ وہ پروڈکٹ استعمال کرے گا تو اس کے حلق میں شیشہ پھنسنے کا خطرہ ہے اور اس کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو حسی نقصان ہو یا الرجی کے اعتبار سے کوئی نقصان ہو یا نظام انہضام یا صحت پر کوئی منفی اثر پڑتا ہو، یہ سب نقصانات اس میں شامل ہے۔ ہمارا پروڈکٹ ایسا ہونا چاہیے جو انسانی صحت کے لیے مضر نہ ہو بلکہ سیف ہو، محفوظ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے کسی بھی صانع کا جب آپ بطور آڈیٹر دورہ کریں گے تو آپ ان سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی فوڈ سیفٹی پالیسی دکھائے، آپ نے اپنا جو مصنوع ہے، پروڈکٹ ہے، اس کو محفوظ بنانے کے لیے کیا اقدامات کی، اس کی تفصیل آگے آئے گی کہ کیا کیا ہونا چاہیے۔ فوڈ سیفٹی پالیسی ہونی چاہیے اور پروڈکٹ سیف ہونا چاہیے۔ نمبر 4، آلات، ایکوپمنٹ۔ آپ کا مصنوع اور پروڈکٹ جن آلات کی مدد سے تیار ہوتا ہے، ان آلات پر تفصیل سے ایک شک آئے گا، مشینری ہے، پروڈکشن لائنز ہے، ظروف ہے، جو برتن ہے جن میں آپ آٹا یا اگر مین پروڈکٹ ہے، گوشت کے پروڈکٹ ہے یا کوئی اور چیز جس میں وہ رکھیں گے، تو یہ تمام چیزیں یوٹینسلز ہیں، جو چھری ہے، چمچ ہے، ظروف ہے، اور خود جو پروڈکشن لائنز وہ پورا جو بڑا پلانٹ ہوتا ہے اس میں لوہے کی لائنیں بچھی ہوتی ہے اور ان یا اوپر سے گارڈر نصب ہوتے ہیں، ان کے مطابق وہ چیز پروڈکٹ خود بخود آٹومیٹکلی طور پر آگے بڑھتی ہے۔ وہ تمام کی تمام چیزیں، ان میں یہ شرط ہے کہ جن آلات کی مدد سے آپ اپنا پروڈکٹ تیار کرتے ہیں وہ آلات حرام یا نجس چیز کے ساتھ متلبس نہ ہو، وہ پاک اور طاہر ہو، اور آگے ایک شرط آئے گی کہ فوڈ گریڈ بھی ہو، یعنی وہ خود ایسے نہ ہو کہ اس کا اس پروڈکٹ پر منفی اثر پڑتا ہو، رنگ کے اعتبار سے یا ذائقے کے اعتبار سے یا انسانی صحت کے اعتبار سے۔ فوڈ گریڈ بھی ہو اور وہ پاک اور طاہر ہو، وہ کسی بھی نجس یا حرام چیز کے ساتھ متلبس نہ ہو۔ اچھا، اس کے لیے آگے جو خود سی بی کے لیے قانون آئے گا کہ اس کو دیکھنے کا طریقہ یا ایک ذیلی قانون ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی صانع ہے وہ سی بی کے پاس آتا ہے، سرٹیفکیشن باڈی حلال فاؤنڈیشن کے پاس، کہ میں اپنا یہ جو پروڈکشن پلانٹ ہے میں اس کو حلال سرٹیفائڈ قرار دینا چاہتا ہوں، آپ اس کو دیکھیں پورا، تو ایک مرتبہ اگر نان حلال سرٹیفائڈ ہو، نان حلال
وہ حلال سرٹیفائڈ ہو جائے اور وہ حلال مینجمنٹ سسٹم کے مطابق ڈل جائے اور سی بی کی طرف سے سرٹیفکیٹ جاری ہو جائے، تو پھر اس کے بعد اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہفتے اور اتوار کے دن میں نان حلال سرٹیفائڈ پروڈکٹ بناؤں گا اور پھر پورا یہ جو آلات ہے، مشینری ہے، ظروف ہے، پروڈکشن لائنز ہے، یہ سب میں دھوؤں گا اور عمل تطہیر سے گزاروں گا اور پھر باقی 5 دنوں میں حلال پروڈکشن کا کام کروں گا اور آپ کا جو اپنا آڈیٹر ہوگا وہ ان دنوں میں دیکھیں، اس کی اجازت نہیں۔ ایک دوسرا، اگر ایک بڑا پلانٹ ہے، ہم نے ساؤتھ افریقہ میں ہم گئے تھے وہاں سینہا ساؤتھ افریقہ کا نظام دیکھنے کے لیے، تو 40 دن ہم نے وہاں گزارے۔ ہم نے ایک بڑا پلانٹ دیکھا جو جہاز کے لیے خوراک تیار کرتا ہے، کیٹرنگ ہاؤس۔ اس میں 2 کچن تھے، ایک حلال کچن تھا اور ایک حرام کچن تھا۔ اب اس چیز کی بھی اجازت نہیں، حلال کچن کی جو ضرورت ہوئی وہ حرام کچن میں جائے یا پھر حرام کچن کا کوئی بھی استعمال ہونے والی چیز ہے تیاری میں وہ یہاں پر آ جائے، اگرچہ وہ آلات ہے اور اس کی دھونے کے فوراً بعد وہ پاک ہو سکتا ہے اور پاک ہونے کے بعد چران کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس نظام کو مؤثر طور پر نافذ کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کو نان حلال میں کنورٹ کرنے اور پھر حلال میں کنورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جن آلات کی مدد سے آپ کا پروڈکٹ تیار ہو رہا ہے وہ تمام کے تمام آلات پاک ہو اور کسی بھی نجس اور حرام چیز کے ساتھ متلوث نہ ہو۔ وہاں اس کیٹرنگ ہاؤس میں اتنی پابندی تھی کہ جہاں حلال پروڈکشن ہو رہی، کھانا تیار ہو رہا ہے جہاز کے لیے، مسافروں کے لیے، تو اس میں جو مسلمان عاملہ کام کرتا ہے ان کے لیے نماز کی جگہ ہے، ان کے لیے وضو استنجا کی جگہ ہے۔ اس وضو والی جگہ میں بھی دوسرے کچن میں جو کام کرنے والے ملازمین ہیں ان کو یہاں آنے کی اجازت نہیں، وہ تو غیر مسلم ہے اور وہ یہاں آ کر کے کسی بھی چیز کو ہاتھ لگا سکتے اور یہ چیز نجس ہو سکتی، تو تلوث آ جائے گا۔ تلوث کا امکانی حد تک سدباب کرے، تو اس کی بھی اجازت نہیں کہ وہاں مسلمان کچن نہیں بلکہ حلال کچن کا اگر کوئی فرق وہ حرام کچن میں کسی ضرورت کے لیے جاتا ہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن حرام کچن میں کام کرنے والے کسی ملازم کو یہ اجازت نہیں کہ وہ یہاں پر آ جائے اس پروٹیکشن ایریا میں یا اس پروٹیکشن ایریا سے ہٹ کر کے یہاں جو کام کرنے والا عاملہ ہے ان کے جو وضوخانہ ہے، ان کی جو مسجد ہے وہاں بھی آنے کی اجازت نہیں ہے، تاکہ ہمارے جو آلات ہیں ان میں حرام یا نجس کے ساتھ تلوث کا حد تک امکان سدباب۔ یہ ہے چوتھی شرط۔ 5ویں شرط میں نے کہا کرامت کے اعتبار سے الگ سے ذکر کیا، ہیومن بارڈ، کہ انسانی اعضاء، ہمارا جو پروڈکٹ ہے وہ انسانی اعضاء کسی جز پر مشتمل ہو کہ بال اس میں آ جائے، ناخن اس میں آ جائے یا کوئی اور یا اس سے کوئی کشید کردہ کوئی چیز ہو تو اس کی بالکل اجازت نہیں، کیونکہ انسان اپنے محترم اور کرامت کی وجہ سے اس کا کوئی بھی جز وہ انسان کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو پروڈکٹ میں اگر کوئی جز آ گیا تو وہ بھی حرام ہے۔